اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اپنی نئی کتاب محتسب کی ڈائری کے بارے میں بتاؤں گا کہ محتسب کی ڈائری محتسب کے شب و روز کی داستان ہے کہ ایک محتسب، وفاقی ٹیکس محتسب کیسے کام کرتا ہے اور دن بھر کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور آفس ٹائم گزرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس کتاب میں ساری داستان ملے گی، بڑی دلچسپ انداز میں، آسان لفظوں میں نے اپنے دن بھر کی کارروائی کو بیان کیا ہے۔ 7 ستمبر 2021 کی بات ہے کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری کا فون آیا کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے یاد کیا ہے اور آپ کو وہ وفاقی ٹیکس محتسب بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس دن سے اس بات کا آغاز ہوا اور مختلف مراحل سے گزر کے 29 ستمبر 2021 کو میں نے چارج لیا وفاقی ٹیکس محتسب کا۔ صدر پاکستان سے حلف لینے کے بعد ملاقات ہوئی تو صدر پاکستان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ ٹیکس کا تجربہ ہے، آپ نے 29 سال پاکستان کسٹم میں نوکری کی ہے، تو ہم نے آپ کو وفاقی ٹیکس محتسب بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے کہ وزیر اعظم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹیکس محتسب ایسے بندے کو ہونا چاہیے جس کا ٹیکس کا تجربہ ہو۔ تو میں نے اس وقت بھی صدر پاکستان نے اس وقت مجھے کہا کہ اگر دیکھا جائے وفاقی ٹیکس محتسب کی کارکردگی کو تو ہر سال ٹیکس پیئر کی تعداد 3 ملین سے زیادہ ہے، مگر شکایات کی تعداد صرف 2 سے 2,500 یا 3,000 تک ہوتی ہے۔ تو میں نے اس وقت صدر پاکستان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس محکمے کو فعال بناؤں گا، ڈائنامک بناؤں گا، یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے اور اپنی مسائل کے حل کے لیے ٹیکس پیئر اس ادارے سے رجوع کریں گے، اس ادارے سے ان کے مسائل کم ہوں گے، ان کو ریلیف بھی ملے گا۔ اور تاکہ ٹیکس پیئر کو ریلیف دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملک کا نظام چلتا ہے، ویلفیئر کے منصوبے چلتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہی میں نے چارج لیا، ساتھ ساتھ میں نے ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ 2021 میں، پھر 2022 آیا، 22 میں ہم نے بھرپور کام کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد بڑھنے لگا، تو پھر میں نے چھوٹے شہروں میں بھی دفاتر کھولے، سرگودا، سیالکوٹ، سکھر، حیدرآباد اور میاں والی میں بھی دفتر کھولا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے شہروں کے ٹیکس پیئر ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہونے لگے ہمارے ادارے کے تھرو۔ تو آپ کو یہ ایک دلچسپ داستان ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ملیں گی، قوم سے محبت کا، وطن سے محبت کا، غزہ کے مسلمانوں کی بیچارگی بھی ملے گی، کیسے ہم ان کے لیے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ 2021 سے لے کے 2024 تک کی ساری داستان جو آپ کو ملے گی۔ اگر میں تھوڑا سا مختصر بیان کروں تو میں نے اپنے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ محتسب کی ڈائری پڑھ کر آپ ایسے وفاقی ٹیکس محتسب سے متعارف ہوں گے کہ جو دفتری امور کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت، ترجمے، تفسیر سے کرتا ہے، ملک کی سلامتی و خیریت کے لیے دعائیں کرواتا ہے، کارکردگی کے بارے میں روزانہ سوال و جواب کرتا ہے، سپریم کورٹ کے جج کی طرح گاؤن پہن کر کورٹ روم میں کیسوں کی سماعت آن لائن بھی کرتا ہے اور ویسے بھی دن بھر شکایت کنندگان کے مسائل سنتا ہے، دفتری امور نپٹانے کے بعد شام کو اسلام آباد کے کسی نہ کسی علاقے میں کھانا تقسیم کرتا، مریضوں کا چیک اپ کرتا اور غریبوں ناداروں میں خوشیاں بانٹتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ذاتی زندگی کی جھلک کے علاوہ بچوں اور فیملی کے ساتھ پیار اور محبت کے تذکرے بھی ملیں گے۔ زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ 21 دسمبر کو میری پیاری بیٹی یمنا کی شادی کی روایات بھی کتاب میں شامل ہے۔ رخصتی کے لمحات میں ماں باپ کے جذبات، احساسات کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی ٹیکس محتسب کی حیثیت سے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، جس میں آذربائیجان، ترکیہ، بحرین وغیرہ شامل ہیں، اور ایران کا ہم نے دورہ کیا، وہ اس کی روایات بھی شامل ہے، جو حصہ ہے محتسب کے سفر نامے، تو اس میں وہ شامل ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں مختلف لوگوں نے رائے دی۔ محمود شام صاحب نے بہت اس پہ تبصرہ لکھتے ہوئے، ڈاکٹر آصف جہاں نے اپنی ملازمت کے دوران جو دیکھا، جو گزری، وہی بیان کرتے ہیں، جو محسوس کیا، جو ذہن کے پردے پر تھا، روشن تھا، وہی درج کیا۔ زبان بہت سادہ، عام فہم، ہر لمحہ وہی دعائیں بلکہ آہیں جو عرش پر رحم لانے کے لیے پرواز کرتی ہیں۔ ان بہادروں کے لیے دعائیں جو صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم محموجہ آس پاس کی اپنے گرد و پیش رونما ہوتے مناظر کی الفاظ میں تصویر کشی ایسے کرتے ہیں جیسے آج کل کے موبائل مضبوط ریزولوشن والی ویڈیو صارف کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔
مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس کتاب کا بیک ٹائٹل لکھا. شامی صاحب بہت بڑے مفکر ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں. انہوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھ کے تو بالکل اس کتاب کا پورا خاکہ چند لائنوں میں پیش کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم محمود جاد کے نام نامی میں اگرچہ مغل دربار کے وابستگان عالی کی آن بان پائی جاتی ہے، تاہم بوئے سلطانی انہیں چھو کر بھی نہیں گزری. وہ سرگودا کے ایک معلم کے گھر پیدا ہوئے. ان کی والدہ کو قرآن پاک کی تلاوت سے خصوصی شغف تھا. لوری کی جگہ قرآن کی آیات ان سے ان کی سماعتیں معطر رہتیں. جو وہ آگے بڑھتے گئے، اللہ کے کلام اور عوام سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ کرا دیا ہے، سو آصف جا اس کی خدمت میں لگ گئے. وہ ڈاکٹر بنے، سول سروس کا امتحان پاس کیا تو محکمہ کسٹم میں اسسٹنٹ کلیکٹر مقرر ہو گئے. ترقی کرتے کرتے چیف کلیکٹر کے منصب تک پہنچے. وفاقی ٹیکس محتسب مقرر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خادم ہی سمجھا. خدمت کرتے گئے، مخدوم بنتے گئے. سرکاری فرائض کے علاوہ رفائی کاموں سے وابستہ ہوئے. قلم اٹھایا تو کتابوں پر کتابیں تسلیم کرتے گئے. وفاقی ٹیکس محتسب کے طور پر انہوں نے جو کچھ کیا، اس کی تفصیل انہوں نے محتسب کی ڈائری میں بیان کر دی ہے. اس کا ورق نہیں، حرف گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک شخص نہیں، کئی اشخاص کا مجموعہ ہے. ایک گل نہیں، ایک گلستان ہے. انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو سینکڑوں کیا ہزاروں افراد مل کر بھی نہیں کر پاتے. ان کے روز و شب کی کہانی تمام سرکاری اہلکاروں کو پڑھنی چاہیے کہ بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی کا مزہ وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اگر سب نہیں، چند فیصد بھی آصف جا بن جائیں تو انہی کی نہیں، ہم سب کی قسمت بدل سکتی ہے. پاکستان بدل سکتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. وفاقی ٹیکس محتسب کی ڈائری میں آپ کو ایک داستان ملے گی کہ 16 اگست کو زندگی کا غمگین ترین لمحہ تھا جب والد صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو والد صاحب کی رحلت کی داستان، کیسے ان کا جنازہ اٹھا، کیسے انہوں نے 50 سال تک 3-4 نسلوں کو پڑھایا، علم کے دیور سے آراستہ کیا. اور ہماری زندگیوں کو بھی بنانے میں، مجھے پڑھانے میں، لکھانے میں، بولنے میں سب کچھ درس جو ہیں انہوں نے دیے. صرف ایک تعلیم ہے جو آپ کو اوپر لے جا سکتی ہے. تعلیم کی طرف جو آپ پیسہ دیں گے، خرچ ہوگا اسکولوں میں، دوسروں سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر اپنے طرف سے دے گا. والدہ صاحبہ ماشاءاللہ حیات ہیں، میرے ساتھ کچھ عرصے سے مقیم ہیں. ان سے محبت کی داستان بھی ملے گی. والدین کی دعاؤں کے صدقے سے آپ کو جو ملتا ہے اس کا بھی اس کتاب میں تذکرہ ہے. اور پھر میرے بچوں کی مجھ سے محبت اور پیار کا اظہار، اور پھر کیسے وہ میرے خدمت اور علاج کے کام میں میرے ساتھی ہیں. آپ کو اس کتاب میں آفیشیل کاموں کے علاوہ خدمت اور علاج کے تذکرے بھی ملیں گے. جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے خدمت خلق خدا کی خدمت کی، ان کے لیے کام کیا. میرا خیال ہے اس سے پہلے ٹیکس محتسب کی ڈائری کوئی نہیں چھپی. یہ آپ پڑھیے، آپ کو اچھا لگے گا. آپ کو وطن سے محبت کی جھلک اس میں نظر آئے گی، فرش شناسی نظر آئے گی، اور مخلوق خدا سے محبت. اور جب بندہ مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس پہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی. کتاب پڑھیے اور کتاب کے بارے میں اپنے تجزیے سے، اپنے تبصرے سے ضرور مطلع فرمائیے. اس کتاب میں 2021 سے 2024 تک کی مصروفیات کا ذکر ہے. اگلا ایڈیشن جو ہوگا اس میں 2025 کی تمام مصروفیات بھی آئیں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ.